دلوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مکالمہ۔ ناظرین، آج کے مکالمے میں شامل کریں گے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور جو ہے آج ہو گیا ہے، اور دونوں طرف سے مذاکرات کو جاری رکھنے کا اتفاق کیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ مذاکرات 100% کامیاب ہوں گے، یعنی کہ امید کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور وہ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ درمیانی رستہ نکال کے مذاکرات کو کامیاب کریں گے۔ پھر راجہ پرویز اشرف نے بھی کہا ہے کہ آج اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات کی جو شروعات ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے۔ فواد چودھری نے بھی مذاکرات کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ پھر حکومت کی طرف سے اپوزیشن کو چارٹر آف ڈیمانڈ کا بھی دینے کا کہا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے مطالبات کیا ہوں گے۔ اسی طرح آج کے جو مذاکرات ہوئے ہیں، پہلا دور ہوا ہے، یہ بہت خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں میاں سیف الرحمان صاحب، تجزیہ کار ہیں، رفیع اللہ نیازی صاحب، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور رانا محمد ارشد صاحب ممبر ہے صوبائی اسمبلی، ان کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ تو بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی، کہ آج جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا، اور بہت عرصے سے ہم مذاکرات کی بات کر رہے تھے کہ مذاکرات ہو جائیں تو پاکستان میں کوئی جو ایک سیاسی بدامنی پھیلی ہوئی ہے وہ بہتری کی طرف چلے جائے گی۔ پھر حکومت کی طرف بھی بار بار کہا جا رہا تھا کہ ہم نے اپنے جو معاشی پہیہ ہے وہ مثبت طریقے سے اس کو شروع کر دیا ہے۔ ہمارے جو اشاریے ہیں، معاشی اشاریے، وہ مثبت طرف جا رہے ہیں، لیکن چونکہ اپوزیشن کی طرف سے بار بار احتجاج کی کال دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں بدامنی ہوتی ہے اور پھر معاشی پہیہ جو ہے وہ رکنے کی طرف جاتا ہے۔ تو ہم جب بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، میاں سیف الرحمان صاحب، مذاکرات اور آج بالآخر مذاکرات کا معاملہ شروع ہو گیا، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مذاکرات کا پہلا دور؟ بہت خوشی کی بات ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی ہندوستان پاکستان کا تو تنازع نہیں تھا نا جی، کسی بھی طور پہ یہ ایک سیاسی تنازع ضرور تھا، اور اس کے پیچھے ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پہ پارٹیز کے اپنے ڈیمانڈز بھی ہیں، ان کے حقوق بھی ہیں۔ دیکھیں، کچھ پارٹیز نے مثال کے طور پہ پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی گریونسز بھی سامنے رکھی۔ پھر وہ گریونسز کے حساب سے وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بریک تھرو ہو، اور لیکن عوام بھی یہ اب اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ نہ بن جائے کہ یہ ایک نفاق کی صورت بن جائے کہ لوگ آپس میں الجھنا شروع کر دیں، اور وہ تقریباً الجھاؤ والی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اپنے گھروں میں بیٹھے، آپ دفاتر میں بیٹھے، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اچھے برے کی، اونچ نیچ کی، نیک اور بد کی۔ وہ واقعی میرا خیال ہے ہمیں تو جس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمارا تو مشن ہی یہ ہونا چاہیے کہ ایوری ون از گڈ انلیس پرووڈ ادروائز۔ تو ہماری تو سوچ یہ ہے کہ ہم نے سب کے ساتھ محبت سے، اخوت سے ملنا ہے، اور ہمارے لیڈر سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں۔ عوام یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ توتل جو اب ٹوٹا ہے تھوڑا بہت، یہ اب برقرار، یہ اب توتل دوبارہ نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ ہر صورت، دیکھیں سیاست میں تو کہتے ہیں سیاست جو ہے از دی آرٹ آف دی پاسبل، میں اسے کہتا ہوں آرٹ آف دی پریکٹیکل، بلکہ آرٹ آف دا پرنسپل کہہ لیں، کہ اب اس میں بنیادی اصول بنا ہی یہ لیا جائے کہ اب اگر تمام سیاستدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارا کام ڈیلیور کرنا ہے، ہر نعرے تو لگائے جاتے ہیں نا جی الیکشن سے پہلے، تو جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر ڈیلیور کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں جو لڑائی جھگڑے ہیں، کانفلکٹ ہیں، ان کو ریزالو کیا جائے اور آگے بڑھا جائے۔ ادروائز تو آپ واقعی معیشت بھی نہ چلے گی، نہ معاشرت چلے گی۔ تو یہ بیسٹ آغاز بہت اچھا ہے، اور مجھے امید ہے چونکہ یقیناً ہم سب پاکستانی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے رشتے سے جڑے ہیں۔ جی بالکل، جی بالکل۔ تو رانا ارشد صاحب، یہ مذاکرات تو شروع ہو گئے، پچھلے ہفتے پروگرام میں یہی بات ہو رہی تھی آپ کے ساتھ کہ مذاکرات شروع ہو نہیں رہے، لیکن بالآخر آج شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے مثبت رویہ اختیار کیا جائے گا اور یہ مذاکرات کامیابی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی بالکل۔ رانا صاحب بھی لائن پہ نہیں ہے، تو نیازی صاحب، اب یہ حکومت کی طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات کی گئی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن کو کہا انہوں نے کہ آپ لائیں، اپنے جو ہے مطالبات لائیں ہیں، کہ اب کس طرح کے مطالبات پی ٹی آئی کی طرف سے پیش کیے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید علوی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میاں سیف الرحمان آ رہے تھے کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ پولیٹیکل فورسز کے ڈائلاگ جو ہے نا وہ شروع ہو چکے ہیں، اور اس میں یہ جو گیپ ڈالا گیا ہے نا 7 جنوری کا، یہ بہت بڑا گیپ ہے۔ ان کو فوری جو ہے نا 2-3 دن کے بعد بانی پی ٹی آئی سے اپوزیشن کہتے ہیں مذاکراتی ٹیم کو کہ آپ ان سے مل کر ان سے ٹی او آر لے لیں،
یا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے نا ان سے لینا چاہیے تھا. لیکن میرا اس میں یہ سٹانس ہے میرا ذاتی طور پر, اگر حکومت واقعی مخلص ہے تو سگالی کے طور پر یہ پولیٹیکل جو ورکرز اس وقت جیلوں کے اندر پچھلے سال ڈیڑھ سال سے پڑے ہیں ان کو ریلیز کر دیتے تو میرا خیال میں یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا, اور سی بی ایم کے طور پر جو ہے نا دونوں مذاکراتی ٹیموں کے درمیان دونوں پولیٹیکل فورس کے درمیان اعتماد کی فضا بھی برقرار ہو جاتی ہے. جی بالکل. یہ میاں سیف الرحمان صاحب جو نیازی صاحب نے بات کی ہے کہ کوئی سی بی ایم ہونا چاہیے, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میں یہ ہونا چاہیے, تو حکومت کو چاہیے کہ کم از کم جو یہ سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. یہ اس طرح کا کوئی بھی جسچر حکومت کی طرف سے تو آنا چاہیے. آپ دیکھیں, یہ حکومت ہمیشہ چونکہ ایک لیڈ رول میں ہوتی ہے, حکومت کی طرف سے میرا خیر سگالی کے پیغامات عملاً اگر اس ساتھ عملی اقدام کے ساتھ آئیں تو وہ ایک سب سے بہتر طرز عمل سمجھا جاتا ہے. ویسے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت کے مابین کتنے جھگڑے رہے, پھر بھی ہم نے بھی اس وقت بھی ایک سی بی ایمز کی بات ہوئی گو کہ وہ چل نہ سکے, تو سی بی ایمز کیوں نہ, واقعی میرا خیال ہے کانفیڈنس بلڈنگ کا کوئی نہ کوئی گنجائش ہر وقت ہوتی ہے, سپیس ہر وقت ہوتی ہے. سب سے خوش آئند بات جو مجھے زیادہ اچھی یہ لگی ہے کہ پولیٹیکل فورسز میں اصول کی بات ہو, حقائق کی بات ہو, حقوق کی بات ہو, ایک کم سے کم وہ اب ریئلائزیشن دیکھنے میں مل رہی ہے کہ اب اگر یہ اکٹھے ہو جائیں, اور لوگ اب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پھر آسانی سے پولیٹیکل جو ڈیوائیڈ ہے یا پولیٹیکل تقسیم یا نفاق ہے وہ اب ممکن نہیں ہو پائے گا, کیونکہ یہی ایک عوام کے وہ نمائندے ہیں. کوئی زیادہ ووٹ سے ہے, کوئی کم ووٹ سے ہے, کوئی اس سے کم ووٹ سے ہے. اگر یہ سب مل بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آپس میں یہ اتحاد و یگان کا نہیں ختم کرنی, اصول اپنے اپنے ہوں گے, ظاہر ان کی میتھڈولوجی اپنی ہوگی, مینیفیسٹو اپنے ہوں گے, لیکن اگر یہ نیت کر لیں کہ ایک دوسرے کو ہم نے نہ ڈاج کرانا ہے نہ ڈس لاج کرنا ہے, تو میرا خیال یہ ایسے ہی ہے کہ عوام کی صحیح سروس یہی ہے. اور سی بی ایم میرا خیال ہے کہ بالکل اچھی بات کی نیازی صاحب نے کہ کانفیڈنس جو ہے نا وہ حکومت کے پاس کافی سپیس ہوتی ہے کوئی اچھا جیسچر دینے کی, اور اگر اچھا جیسچر کوئی خوشگوار قسم کا جیسچر ہو جس میں کئی ایسے پولیٹیکل ورکرز ہیں جو پریزنرز آف کانشنس ہوں گے, تو ان کو اگر جیسچر دیا جائے گا دنیا میں بھی اچھا پیغام جائے گا, ملک میں بھی لوگ سوچیں گے کہ جی اب بہرحال کہ اب ہمارے ہاں کوئی ایک میچورٹی پائی جا رہی ہے کہ جی چیزوں کو حل کرنا ہے, صحیح, خراب نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا نیازی صاحب, آپ سب سے مین پوائنٹ کیا سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو پیش کیا جانے والا ہے؟ دیکھیں, میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے جو اہم پوائنٹ ہے وہ میں پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ آپ پولیٹیکل ورکرز جو ہے نا, دیکھیں جہاں ڈیموکریٹک سویلائزڈ اور ایڈوانس ڈیموکریسی ہے نا وہاں پولیٹیکل ورکرز نے کوئی کرائم نہیں کیا ہوتا. اس نے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ احتجاج کرتے ہیں, احتجاج کے دوران کوئی ہلکا پھلکا جو ہے نا وہ ان سے ہو جاتا ہے ٹارچر مائنر ٹائپ کا, وہ پتھراؤ سٹون پیلٹیں کریں گے یا کسی بلڈنگ کو نقصان پہنچائیں گے. دس از ناٹ کرائم. یہ ایک پولیٹیکل ورکرز کے ویپنز ہوتے ہیں, کہیں سے وہ ایکسیس بھی کر جاتے ہیں اس دائرے سے, اس قانون سے, اس کی لائن کراس بھی کر جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرائم نہیں ہے, لہٰذا ان کو اگر چھوڑ دیا جائے. سب سے عام تو یہ ہے کہ پولیٹیکل جو کارکنان جو پریزنر ہیں جو پچھلے 1-1.5-2 سال سے کہ جی انہوں نے بلڈنگ کے سامنے بلڈنگ کو نقصان پہنچایا ہے یا انہوں نے جناب اسٹیچوڈ کو وہ توڑا ہے, دس از ناٹ کرائم. یار اتنا بڑا نہیں ہے, اور 780 ان پہ لگا کر ان کو جیل میں بھیج, ان کو اگر ریلیز کر دیا جائے. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ تو پھر جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کو لیڈ بھی عمران خان خود کرے گا, اور میرا خیال میں پھر جو اعتماد کی فضا ہے وہ بھی برقرار رہے گی. صحیح. تو اگر اس طرح ہے کہ آپ نے ٹائم کل کرنا ہے اور مذاکرات جو ڈائلاگ جو ہے نا وہ لاجیکل یا میننگ فل اس کے ریزلٹس نہیں نکلتے, میں یہ سمجھتا پھر وقت کا ضیاع ہے. پھر اس طرح نیا آپ کی معیشت جو ہے اس میں اس طرح کام آئے گا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ پہلا دور شروع ہے جیسے آپ نے فرمایا, اور کل آپ نے دیکھنا سٹاکس ہیں جو کہاں تک جا پہنچے. جو حقیقی سٹاک آج بھی پوائنٹ پڑے ہیں, یعنی حقیقی جو سٹاکس ہیں ان کا جو اتار چڑھا اب شروع ہوگا. باقی تو آرٹیفیشیل طور پہ آپ رکھ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو پولیٹیکل جو پرزنر ہیں دے شوڈ بی ریلیز, اور سیکنڈلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ دیکھیں جیسے میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اپوزیشن یعنی آپ یہ کہہ سکتے اوپر والا ہاتھ حکومت کے پاس ہے, نیچے والا جو اپوزیشن کے پاس ہے. جو کچھ بھی دینا ہے حکومت دینا ہے.
اس سے پہلے کہ ڈائلاگ یہ لمبے ہو جائیں جی یا نو کانفیڈنس موو ہو جائے یا شکوک و شبہات جنم لیں، آپ فوری طور ریلیز کر دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت کی جیت ہے. اگر ون ون پوزیشن پہ دونوں پولیٹیکل جو فورسز کو اس کو جانا ہوگا تو پھر یہ قربانی دیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا آصف باجوہ صاحب نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. ویلکم سر. باجوہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی مجھے آواز. جی اچھا باجوہ صاحب، مذاکرات کی بات تو بہت چل رہی تھی. شکر الحمدللہ آج مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. تو پہلا دور ہوا ہے، پہلے دور میں دونوں طرف سے اس کو خوشائند قرار دیا گیا ہے، مثبت قرار دیا گیا ہے، اور پھر حکومت کی طرف سے مطالبات کا بھی ڈیمانڈ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آپ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لائیں. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات آج باقاعدہ طور پہ شروع ہوئے ہیں یہ کسی مثبت طریقے طرف جائیں گے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے لاجیکل اینڈ کی طرف جائیں گے تو آپ کو جو اس کا پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یا کولیشن گورنمنٹ کا آپ کو ٹریک ریکارڈ دیکھنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کہ کون سے ایسے حالات پیدا ہوئے جنہوں نے پی ٹی آئی کو مجبور کر دیا کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہو گئے. صحیح. جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ تو جب بانی پی ٹی آئی پرائم منسٹر بنے تھے اور ان کے دور حکومت میں میاں شہباز شریف صاحب کو الیکٹ کیا گیا تھا ایز اپوزیشن لیڈر، تو انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس سب سے پہلی اسپیچ دی تھی. انہوں نے کہا تھا آئیں مسٹر پرائم منسٹر، ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت کرنے کو تیار ہیں. ہم پاکستان کی جو ناؤ پھنسی ہوئی ہے اکنامکس کی، معیشت کی، ہم اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے اس ملک کے مستقبل کے لیے. لیکن ان کی بات کا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا گیا. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا. اگر یہ پاکستان کے مسائل کی حل کی بات کریں گے تو پھر یقیناً کسی نہ کسی لاجیکل اینڈ پہ جائیں گے. لیکن اگر یہ مشروط کریں گے کہ یہ کہیں گے کہ نہیں پہلے آپ بانی پی ٹی اے کو رہا کریں، پہلے ہمارے جو بندے پکڑے ہوئے ہیں ان کو رہا کریں، تو اگر یہ مشروط بات کریں گے تو اس طریقے سے کوئی بھی ڈلک جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جائے گا. لیکن گورنمنٹ یا گورنمنٹ کی جو کولیشن پارٹیز ہیں، ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر حالت میں میز پہ بیٹھنا ہے، ٹیبل ٹاک کرنی ہے، ڈائلاگ کرنا ہے. جب سیاسی لوگ ڈائلاگ کرتے ہیں تو مسائل کے حل کی طرف چلے جاتے ہیں. صحیح. اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر مسئلہ فلسطین کا ہو، اگر مسئلہ کشمیر کا ہو یا افغانستان کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ہو، ایٹ دی اینڈ آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی آنا پڑے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، چاہے کسی کی کوئی مجبوری ہے یا کسی نے کسی کے کہنے پہ ہی اس پہ ایگری کیا ہے، چلیں یہ اچھی بات ہے، مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے ہیں، بات سے بات نکلے گی اور مسائل کے حل کی طرف جائیں. جی بھائی. اچھا میاں سیف الرحمان صاحب، یہ مشروط بات کر دی گئی ہے، مشروط، اور اس حوالے سے یہ بیان بھی ہے صاحبزادہ احمد رضا کا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر بات سے انکار کیا گیا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. مطلب اس طرح کے کوئی خدشات پائے جاتے ہیں کہ اگر مشروط ایک طرف سے کیا گیا یا دوسری طرف سے کیا گیا تو پھر خدا نہ خواستہ دوبارہ ڈیڈ لاک کی کوئی صورتحال نہ پیدا ہو جائے. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ اس وقت ڈائیلاگ کی جو صورت بنی ہے نا وہ ایسے نہیں بنی. میں اس بات پہ میں رول آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ جی کچھ لوگ اور بھی آئے، چونکہ میں تو آپ کے کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ ایک ایسے بھی ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ مکالمہ کہہ لیں یا ٹریک 2 یا ٹریک 1 قسم کی کوششیں چل رہی تھیں. اور کوششیں اس لیے بھی تھیں دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ ہم ایک ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ادارے ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریسی ہے، عدالتیں ہیں، ایک پورا سسٹم ہے، آپ کا تاجر طبقہ ہے، یعنی اتنے لوگ بستے ہیں اس ملک میں، اتنے سیگمنٹس ہیں، ان کا اپنا اپنا ایک اثر و رسوخ ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انٹرمیڈیریز ہوتے ہیں، وہ قابل قبول ہوتے ہیں دونوں اطراف میں. تو اس طرح کی بات چیت کنوے ہو رہے تھے، میسیجز ایک دوسرے کو کہ دیکھیں کہ یہ آپس میں ایسی صورت نہ بن جائے کہ واقعی اس کا کوئی فائدہ اگر کوئی اٹھا رہا ہے تیسری قوت یا چوتھی قوت تو وہ بیرونی قوت بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل. تو میرا خیال ہے اس وقت چونکہ یہ احساس پایا جا رہا ہے بڑی شدت سے ہماری ٹاپ قیادت میں، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے ہاں بھی، ان کی پارٹی میں بھی، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ڈیڈ لاک
کا ہمیں کوئی خدشہ نہیں کا اظہار کرنا چاہیے. جی. باقی سیاست میں ڈیڈ لاک بھی ہو جاتے ہیں, ڈیڈ لاک ریزالو بھی ڈیڈ ہو لاک جاتے ہیں. سے ہی تو ہم گزر رہے تھے. چونکہ اب ڈیڈ لاک ایک ریزالو ہونے کی صورت بنی تو ہے, جی. تو ہمیں تھوڑی سی ایک امید یہی رکھنی چاہیے کہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اگر حکومت نے بھی اس پہ خلوص کے ساتھ چارٹر آف ڈیمانڈ مانگا ہے تو میرا خیال ہے پھر اگر یہ خلوص برقرار رہے تو پھر میرا خیال ہے چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی بالکل. اچھا نیازی صاحب, یہ جو مشروط مذاکرات کی بھی بات کی ہے کہ خدا نخواستہ کسی طرف سے کوئی شرط نہ لگا دی جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سموتھ ہی رہیں گے؟ اور پھر چونکہ دو پارٹیوں کے درمیان تنازع ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیچ میں کوئی میڈیٹر بھی ہے, بیچ میں کوئی گارنٹر بھی, ایسا کچھ سین نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, میں یہ گزارش کروں گا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ جب آپ نے مانگی لی ہیں تو آپ اس کو شرائط کہیں, یہ شرائط بھی ہو سکتی ہیں. چارٹر ڈیمانڈ کو اگر اس کو ہم دوسرے اینگل دیکھیں تو یہ شرائط ہو سکتی ہیں کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے. حکومت یہ پوچھیں, یعنی گورنمنٹ پوچھ رہی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور وہ پیش کر رہے ہیں. اب جو باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشروط مذاکرات نہیں ہوں گے, تو ان جیسے لوگ جو ہے نا, یہ جو مذاکرات ہیں ان کے لیے یہ خطرات و خدشات پیدا کر رہے ہیں. اچھا باجوہ صاحب, یہ بات تو نیازی صاحب کی ٹھیک ہے کہ اگر تو شروع ہی ہوا ہے معاملہ اور خدا کر کے آج پہلی میٹنگ ہوئی ہے, اگر اس طرح کی بات کر دی جائے, اور صاحبزادہ احمد رضا صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی بات, رہائی کی بات نہیں کریں گے تو ہم مذاکرات سے انکار کر جائیں گے, تو واقعی یہ بات ٹھیک ہے, اس موقع کے اوپر ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی بات کو سیبوٹیج نہیں کرنا چاہتے, نہ ہم مذاکرات کو سیبوٹیج کرنا چاہتے ہیں. یہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بات سے بات نکلتی ہے, تو میں نے اس سینیریو میں بات کی ہے کہ اگر آپ شرائط رکھیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. اگر آپ کہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں, اگر معیشت کے لیے یا پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آپ بات کرتے ہیں تو پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کنڈیشنل یہ کہیں گے کہ آپ جی ہمارا مینڈیٹ واپس کریں اور بانی پی ٹی اے کو رہا کریں اور پہلے یہ 3 کام کریں پھر ہم آپ سے بات کریں گے, اگر آپ نے پہلے یہ شرائط رکھنی ہے تو پھر یہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں اور شرائط میں بہت فرق ہے. چارٹر آف ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم ان پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, مشروط نہیں ہوتی, یہ میں نے کہا. اور میری تو خواہش ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے. اور جو عوام میں ہجان کی کیفیت ہے کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا, کل کیا ہوگا. کل اگر ہم اسلام آباد میں چڑھائی کر دیں گے اور وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے خالی ہاتھ آتے تھے, آئندہ ہم ویپنز لے کر کے آئیں گے, اور اس کے بعد ہم ڈی جوک سے کیا اب ہر چیز کے اوپر جائیں گے. مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ اگر آپ پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی دینا چاہتے ہیں, اگر پاکستان کے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد اگر سیاسی جماعتوں کے کچھ مسائل ہیں, اگر آپ ان کو بھی حل کرنا چاہتے ہیں, تو یقینی طور پہ یہ بات طے ہے کہ ہم اسی لیے اگری ہوئے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیں تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں. اور سب سے جو بڑی بات ہے نا سر, پھر میں یہ بات کروں تو میرے دوست کہیں گے کہ ان جیسے لوگ ایسا چاہتے ہیں. دیکھیں, جو باتیں آپ کہیں گے وہ مان لی جائیں, جو باتیں ہم کہیں گے وہ مان لی جائیں, تو اس کے بعد ایٹ دی اینڈ اگر ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونا تو اس کا گارنٹر کون ہوگا. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے کسی بات کے اوپر عمل تو ہمارا گارنٹر کون ہوگا. اور اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بات سے بات کرتے ہیں, اس سے ایگری کرتے ہیں اور اس بات پہ عمل درآمد نہیں کرتے, تو اس کا دامن کون ہوگا. اچھا, یہ بات ٹھیک ہے اپنا میاں سیف الرحمان صاحب, یہ جو بات کی گئی ہے نا گارنٹر کی یا میڈیٹر کی, ظاہری بات ہے تنازع تو دو پارٹیوں کے درمیان ہے, تو آپس میں تو نہیں وہ کر سکیں گے, تو کوئی ایسی سین نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں, گارنٹر کا لفظ تو گارنٹر تو پھر ایک باقاعدہ ایک ٹھوس گارنٹی پر مبنی ہو, چلیں میڈیٹر کہہ لیں اس کو. ہاں, میڈیٹر تو میں سمجھتا ہوں اندر موجود ہیں, یا کم سے کم ایسی قوتیں تو موجود ہیں جو واچ کر رہی ہیں چیزوں کو کہ یہ ایک خاص حد سے آگے اگر گزر جائیں گی چیزیں. تو پھر دیکھیں ہمارے ہاں تو جب اداروں کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہم سے تو اب سنبھالا نہیں جا رہا. دیکھیں سول حکومتوں کا ہمارے ہاں جو ایک جنجال پورا ملک کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جو سیپریشن آف پاورز کا جو غلط استعمال ہوا ہے
اس کی وجہ سے بالآخر جا کے آپ پھر فورسز کی طرف دھیان کرتے ہیں کہ جناب آپ ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا، یہ غدر سنبھالیں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہر وقت ملبہ ہم پہ ڈالتے ہیں، ہم اب کیا کریں؟ تو آپ آپس میں بھی تو کچھ چیزیں کریں نا. تو میرا خیال اس میں اگر پولیٹیشین لیڈ کر لیں گے سوجھ بوجھ کے ساتھ تو وہ بہتر ہوگا، بجائے ہم ضرور کیوں ہر وقت انوائٹ کریں کسی کو یا کسی کی طرف دیکھیں. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ مجھے میچورٹی کا لیول تو ایسا دکھائی دے رہا ہے. اگر اب اس میں میچورٹی میں بھی اگر ہم اتنے سال گزارنے کے بعد 7 دہائیاں اب بھی اگر اممیچورٹی کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے سٹینڈ سے ذرا سا نہیں ہٹیں گے تو پھر مذاکرات اچھے معنی مذاکرات کا تو پھر مذاکرات کا تو مطلب ہی یہی ہے نا کہ آپ نے کچھ بات اگلے کی سن لی، کچھ اپنی سنا دی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا نیازی صاحب، یہ سیاست تو حکمت عملی کا نام ہے، تو ابھی اس وقت کوئی حکمت عملی پی ٹی آئی اڈاپٹ کرتی نظر آ رہی ہے کہ جیسے یہ 2-3 مطالبات جو بہت عام ہے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو گئی، پھر اسی طرح یہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی ہو گئی، 47 کا معاملہ ہو گیا، فارم 47 کا، تو یہ ایسے معاملات ہیں جو سر فہرست ہے. تو آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ حکومت اس بارے میں کوئی ان کو ماننے کے یا ان کے قریب تر کوئی ایسا سلوشن نکالنے کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں، جیسے آپ نے میڈیٹر کی بات کی ہے، سالس کی بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں پولیٹیکل فورسز جو ہیں، یعنی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل اعتبار اچھے خاصے لوگ. یہ کوئی وار نہیں ہے، جنگ نہیں، جنگ میں جنگ نہیں ہے، یہی بات صحیح ہے. یہ تو پولیٹیکل ایک ٹرمائل سچویشن، تنازع ہے، پولیٹیکل ایک ٹرمائل ہے. یہ لوگ اس کو جنگ بنا دیتے ہیں. ابھی باجوہ صاحب جو فرما رہے تھے نا، اب 2 شرائط اس نے پیش کر دی ہیں پہلے کہ اگر آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اور اکنامک سٹیبلٹی کے لیے اگر آپ نے گزرے تو پھر ہم کریں گے. اب جب یہ شرائط پیش کرتے ہیں تو وہ حلال ہیں، جب ہم کہتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتی ہیں. بہرحال چلو، یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو موقع ملنا چاہیے اور یقیناً ان کے پیچھے سیدھی سی بات اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ان کے کہنے پر مذاکرات ہو گئے، وہی گرنٹر ہے. مگر جب یہ میرا اپنا ذاتی ایک اوپینین ہے، ایک رائے ہے، پرپوزل ہے کہ آپ پولیٹیکل پریزنر کو چھوڑ دیں، عمران خان خود جو ہے وہ لیڈ کرے گا. وڈ یو بلیو کہ ساری دنیا اگر عمران خان ان مذاکرات کو میننگ فل بنانے تو تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹے گا تو پھر ان کی ریٹنگ بھی کم ہوگی، لوگ اس کو کوسیں گے. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ان کی پاور نہیں ہے، اختیارات نہیں ہیں، یا ان لوگوں نے جن کو ان کو سامنے بٹھایا، جن کا یہ فیس بن کے بیٹھے ہیں، جن کو جو ان کو لے کے آئے ہیں فارم 47 کے تھرو، وہ میرا خیال اجازت نہیں دے رہے. ورنہ چاہیے تو یہ تھا، اتنا بڑا ڈائلاگ ہو رہے ہیں تو ان کو پھر پولیٹیکل پریزنر چھوڑ دینا. ہم تو چاہتے ہیں کہ فریش الیکشن دیں یا ہمارا مینڈیٹ واپس کر. یہ سب سے بڑا ہم مسئلہ ہمارے لیے ہمارا مینڈیٹ ہے. ہم کہتے ہیں آپ نہ چھوڑیں، ہمارے پولیٹیکل پریزنر کو آپ بالکل ریلیز نہ کریں، ہمارا مینڈیٹ دے دیں اور ہم اس پہ بھی راضی ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا سے ہم راضی ہیں. صحیح ہے. اچھا باجوہ صاحب، یہی بات تو یہاں پہ ہو رہی ہے نیاز صاحب کی طرف سے کہ حکومت اتنی مقتدر ہے، اس قابل ہے، اس کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے کہ وہ یہ ایک تو مذاکرات کر سکے، اور دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ حکومت کچھ لچک دکھائے گی، خاص طور پہ 2-3 پوائنٹ جن کا ذکر آپ نے بھی کیا، یہاں پہ سارے شرکاء نے کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ لے لیں یا پھر سیاسی جو پریزنر ہیں ان کی رہائی کا معاملہ لے لیں. تو حکومت کو تھوڑی سی لچک دکھانے والی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں صاحب، بات یہ ہے، پہلے تو ان کی بات کا میں جواب دینا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ. میں بڑا احترام کرتا ہوں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، بڑا احترام ہے میرے دل میں ان کا. لیکن میں یہ عرض کروں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے اختیار ہیں تو پھر پاکستان کے پرائم منسٹر کا کیا نام ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم بڑے بے اختیار ہیں تو پھر اتنی منسٹریاں ہیں وہ کون لوگ چلا رہے ہیں؟ انانے کو متکن کے پاس ہے. دیکھیں، بطور پرائم منسٹر میاں شہباز شریف پوری دنیا میں یو این او میں ہر جگہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے جب اسپیکر آفس میں بیٹھ کے باتیں طے کر رہی ہیں تو انہوں نے تو تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کیا ہے. گورنمنٹ کو گورنمنٹ ایکسیپٹ کیا ہے، ایم این ایز کو ایم این ایز ایکسیپٹ کیا ہے، اور جو سینیٹرز ہیں ان کو سینیٹر ایکسیپٹ کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ڈبل گیم کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم آپ کو مانتے بھی نہیں کیونکہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. تو بھائی کس کے پاس اختیار ہے اور آپ کس اختیار کی بات کرتے ہیں؟ اختیار کس چیز کا نام ہے؟ کیا پرائم منسٹر ہونا یہ اختیار نہیں ہے؟ کیا ایم این اے ہونا، سینیٹر ہونا
یا فیڈرل منسٹر ہونا یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہونا یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، اور آپ مان چکے ہیں کہ ہم بااختیار ہیں۔ کون سا کام ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے؟ کون سا کام ہے جو پرائم منسٹر کے سگنیچر کے بغیر، یا کون سا کام ہے جو نیشنل اسمبلی کے بغیر، یا کون سا کام ہے یا کون سی قانون سازی ہے جو ہاؤس آف سینٹ کے بغیر چل رہی ہے؟ بالکل کوئی آرڈیننس جی بالکل، اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ با اختیار طریقے سے شروع کیے گئے ہیں، اور آپ اس طرف یہ ہے کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور مذاکرات مطلب کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔